خوش آمدید اس نئے تفصیلی جائزے میں۔ دیکھیں، عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی فضا میں ایک عجیب سا روحانی نور اور عقیدت کا احساس چھا جاتا ہے، اور آج ہم جس تاریخی ماخذ کا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ قربانی کے اسی عظیم اور بے لوث جذبے کو اتنی خوبصورتی اور وسعت کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ہمارا مقصد آج اس تاریخی حوالے کو بالکل اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ صدیوں پہلے اس عمل کی بنیاد کس بے مثال جذبے پر رکھی گئی۔ یقین کریں، یہ محض کوئی رسم نہیں ہے بلکہ ایک ایسی تاریخ ہے جو واقعی دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ تو چلیے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس بنیادی تصور کو ذرا قریب سے سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ جب ہم قربانی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ بس ایک فرد اور ایک جانور کا محدود سا خاکہ ہے نا؟ لیکن آج کا یہ زیر غور ماخذ اس تصور کے افق کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ یہ سمجھنا واقعی بہت اہم ہے کہ محض ایک قربانی کی برکت کا دائرہ کار کس حد تک وسیع ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا عمل جس کی نورانی شعاعیں وقت اور مکان کی حدوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ کیا واقعی ایک قربانی پورے گھرانے کو اپنی برکت کی لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ اور کیا یہ شمولیت صرف ایک گھر کی چار دیواری تک محدود ہے یا اس کی وسعت آسمانوں جیسی لامحدود ہے؟ یہی وہ حیرت انگیز نقطہ ہے جسے آج ہم اس تاریخی ماخذ کی روشنی میں کھولنے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے موجود یہ بنیادی متن ایک نہایت ہی خوبصورت اور واضح اصول کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی۔ ذرا اس مختصر سے جملے کی گہرائی پر غور تو کریں۔ بالکل اسی طرح جیسے خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک عجیب سی روحانیت اور اجتماعیت محسوس ہوتی ہے نا، ویسے ہی یہ اصول بھی خاندان کو جوڑنے کا ایک مرکز محسوس ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام سی ہدایت یا خشک اصول نہیں ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح ایک ہی عمل پورے خاندان کی طرف سے بارگاہ الہی میں کافی ہو سکتا ہے۔ یہ خاندان کی اکائی کو مضبوط کرنے کا کتنا دلنشین نظریہ ہے۔ گھرانے کا ہر فرد اس ایک قربانی کی برکت میں مکمل طور پر شریک ہو جاتا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ شمولیت کا وہ خوبصورت احساس ہے جو خاندانی رشتوں میں برکت اور محبت کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ اب یہاں سب سے دلچسپ اور قابل غور بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم عمل کو انجام دینے کے لیے بالکل 2 دمبوں کا انتخاب کیا۔ جی ہاں، صرف ایک نہیں، پورے 2۔ اب ظاہر ہے یہ مخصوص عدد یوں ہی اتفاقیہ تو نہیں ہو سکتا، اس کا استعمال ایک انتہائی خاص مقصد اور بڑی حکمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مسجد نبوی کی ان پرسکون نورانی فضاؤں کا تصور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ کی ان بظاہر چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں کتنی بڑی حکمتیں چھپی ہیں۔ 2 جانوروں کا یہ انتخاب صرف کوئی گنتی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر شفقت کی ایک غیر معمولی وسعت رکھتا ہے، ایک ایسا پیغام جو صدیوں کے فاصلے مٹا دیتا ہے۔ اس حکمت پر تو ہم آگے بات کریں گے ہی، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جن جانوروں کا انتخاب کیا گیا ان کا معیار کیا تھا۔ اور یہ چیز بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ انتخاب کا معیار کیا تھا۔ متن میں بڑی صراحت کے ساتھ ان جانوروں کی جسمانی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ دمبے بڑے، موٹے تازے، سینگوں والے، چت کبرے یعنی سفید اور سیاہ رنگت والے اور خصی تھے۔ ذرا ان تفصیلات کی گہرائی میں جائیں، یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ جانور کے انتخاب میں کس قدر احتیاط برتی گئی اور کیسا بے مثال معیار رکھا گیا۔ یہ واقعی کوئی رسم نہیں تھی جسے بس جلدی سے ادا کرنا ہو۔ اس کے لیے ایسے جانور چنے گئے جو جسمانی طور پر مکمل، صحت مند اور اعلیٰ ترین صفات والے تھے۔ اور یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے کہ جب کوئی عمل اتنی خالص نیت سے خالق کائنات کے حضور پیش کیا جا رہا ہو تو اس میں پیش کی جانے والی چیز کا ظاہری اور باطنی طور پر بہترین ہونا کتنا ضروری ہے۔ بہترین عمل کے لیے بہترین کا انتخاب۔ یہاں سے یہ عمل ایک عظیم اور روح پرور تصور کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا قربانی کی اس دوہری اور خوبصورت نوعیت پر غور کریں جو تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ آخر 2 دمبے ہی کیوں، تو متن ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک دمبے کو اپنی امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے قربان فرمایا جو توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہو، اور دوسرا دمبا وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کیا۔ سچ میں یہ شفقت، سخاوت اور عالمگیر شمولیت کی ایک ایسی بے مثال تاریخی مثال ہے جس کی کوئی دوسری نظیر ملنا مشکل ہے۔ ایک قربانی اپنے خاندان کے لیے اور دوسری مکمل طور پر اس پوری امت کے لیے۔ یہ سخاوت کی وہ انتہا ہے جو انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ ذرا اس احساس کو محسوس کریں کہ صدیوں پہلے دیا گیا یہ تحفہ آج بھی ہر اس شخص کو اپنی روحانی آغوش میں لیے ہوئے ہے جو اس گواہی پر قائم ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی اتنے بڑے تاریخی واقعے کو ہمیشہ قطعی اور مستند حوالوں سے ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ خوبصورت روایت علم حدیث کے مستند خزانوں یعنی سنن ابن ماجہ کہ حدیث نمبر 3122 اور صحیح ابن ماجہ 2548 میں مکمل دیانتداری کے ساتھ محفوظ ہے،
اور ہم جو متن آج زیر غور لائے ہیں اس کا ترجمہ طارق بن علی بروہی صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے۔ یہ محکم حوالہ جات اس بے پناہ شفقت کے عمل کو ایک بالکل قطعی اور مستند تاریخی حیثیت دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں علم کا تقاضا بھی تو یہی ہے نا کہ کسی بھی ماخذ کو پڑھتے وقت اس کی سند کا پتہ ہو تاکہ معلومات کی درستگی کا مکمل یقین حاصل ہو سکے۔ مستند حوالوں کی یہی روشنی علم کے راستے کو ہمیشہ روشن رکھتی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے اہم ترین نقطہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ اس تاریخی حوالے نے قربانی کی وسعت کو ایک بالکل نئے اور انتہائی وسیع زاویے سے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ واقعی صرف جانور قربان کرنے تک محدود نہیں، بلکہ یہ اس عالمگیر فراغ دلی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے جو پوری امت کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ جاتے جاتے یہ سوال تفکر اور گہرے سوچ وچار کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ جب ہم اس عظیم الشان اور تاریخی شمولیت کو پہچان لیتے ہیں، جہاں صرف ایک گھرانہ ہی نہیں بلکہ پوری امت کو محبت کے ایک ہی عمل میں شامل کر لیا گیا ہو، تو کیا آج کے دور میں قربانی کے حوالے سے ہمارا اپنا نقطہ نظر مکمل طور پر تبدیل نہیں ہو جانا چاہیے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ امید کی جاتی ہے کہ اس تفصیلی جائزے کے ذریعے اس ماخذ اور اس کی روحانی گہرائی کو سمجھنے میں ہمیں بھرپور مدد ملی ہوگی۔